اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین فلنقصن علیہم بعلم وما کنا غائبین۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 اور 7 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت ساری روایات مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک تفسیر پہلی آیت کریمہ سے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کرام کی امتوں سے پوچھیں گے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، تم نے ان کے پیغام کے معاملے میں کیا معاملہ کیا؟ رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی امت نے کیا جواب دیا۔ یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تفسیر مروی ہے، جس کو بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جس کا تذکرہ میں نے کچھ روز پہلے کیا تھا کہ بہت بڑے یہ پہلے بڑا نوش تھے، شرابی تھے، عیاشی کی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، راہ راست پر آئے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بنے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کے اوپر کسی نے بھی کوئی تنقید نہیں کی ہے، جرح نہیں کی ہے۔ بڑے بڑے ولیوں کے اوپر تنقید کی گئی، جرح کی گئی، لیکن یہ ایسے مسلم بزرگ ہیں جن کے اوپر کسی نے بھی کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کی۔ ہر مسلک اور مکتب کے لوگوں نے ان کو مانا ہے۔ تو انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے، دو روایتیں ان سے منقول ہے، میں دونوں روایتوں کو ملا کر کے بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جو دو روایتیں بیان کی، ایک تو انہوں نے اپنی کتاب میں اس روایت کو بیان کیا جس کا نام کتاب الزہد ہے، بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو جمع کیا ہے جن کے سننے سے آدمی کا دل بالکل پگھل جاتا ہے، دل نرم پڑ جاتا ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، دنیا کی رغبت ختم ہو کر کے آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اور جو انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے حضرت وہب ابن منبہ سے۔ یہ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ یہ توریت، انجیل، زبور وغیرہ پر ان کو بہت عبور حاصل تھا، بہت مہارت حاصل کی۔ تو انہوں نے جو تفسیر میں جتنی روایات، اسرائیلی روایات بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے بڑا حصہ وہب ابن منبہ سے مروی ہے۔ تو دو روایتوں کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہب ابن منبہ نے یہ روایت بیان کی ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ مقرب فرشتے ہیں، 4 مقرب فرشتوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ جو فرشتے ہیں 4 فرشتوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلائیں گے۔ جب بلائیں گے تو یہ بالکل لرزاں اور ترساں یہ آئیں گے، ڈرتے ہوئے، خوف زدہ آئیں گے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کر دیں۔ جب یہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اے اسرافیل علیہ السلام، لوح محفوظ سے جو تم کو دیا گیا تھا اس میں تم نے کیا معاملہ کیا؟ لوح محفوظ میں کتابیں، جو آسمانی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور وغیرہ یہ کتابیں ہیں، ان کتابوں کو جو لوح محفوظ کے اندر یہ محفوظ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، لوح محفوظ سے جو امانت مجھ کو ملی، میں نے وہ امانت حضرت جبریل علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ یہ امانت حضرت جبریل علیہ السلام کے
سپرد کر دیے۔ جبریل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جو انبیاء کرام کے پاس خدا کا پیغام اور خدا کی وحی لے کر کے آتے تھے، تمام نبیوں کے پاس وہی کی ذمہ داری ان کی تھی۔ تو جبریل علیہ السلام کو میں نے حوالے کر دی وہ امانت۔ پھر جبریل علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور جبریل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ اے جبریل، میں نے جو اسرافیل علیہ السلام امانت دی تھی وہ امانت تمہارے حوالے انہوں نے کی، اس امانت کو تم نے کیا کیا، کیا معاملہ کیا تم نے اس امانت کے ساتھ؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ، میں نے وہ امانت آپ نے جو میرے سپرد کی تھی وہ امانت میں نے ان نبیوں کے حوالے کر دی جو آپ نے جن کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد پھر نبیوں کو بلایا جائے گا، نبیوں سے سوال ہوگا کہ جو پیغام اور جو احکام الہیہ آپ کے سپرد کیے گئے تھے آپ نے اس میں کیا حق ادا کیا؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ، میں نے اپنی امت کو وہ پیغام اور وہ احکام پہنچا دیے۔ پھر یہ یہاں تک یہ روایت ہے۔ آگے کی جو روایت میں بیان کر رہا ہوں کتاب الزہد میں، آگے وہ روایت ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ اور کہیں گے کہ جو میں نے امانت تمہارے سپرد کی تھی تم نے اس امانت میں کیا معاملہ کیا؟ تو اسرافیل علیہ السلام کہیں گے میں نے جبریل علیہ السلام کی سپرد کر دیا۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس امانت میں کیا معاملہ کیا؟ جو جبریل علیہ السلام عرض کریں گے اللہ، میں نے ان پیغامات کو اور ان احکام الہیہ کو ان تمام نبیوں کے پاس پہنچا دیے جس کے پاس پہنچانے کا آپ نے حکم دیا تھا۔ اس کے بعد پھر امت کو پوچھا جائے گا، امت سے سوال ہوگا یہ بتاؤ تمہارے پاس جو نبیوں کو بھیجا گیا تھا پیغام دے کر کے، پیغام خداوندی احکام الہیہ دے کر کے بھیجا گیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ امتیں، ان میں سے بہت ساری امتیں تو تصدیق کریں گی یا اللہ آپ نے پیغام بھیجا تھا، نبیوں کو بھیجا تھا، اور بہت سارے لوگ انکار کر دیں گے اور کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو کوئی نبی ہی نہیں آیا اور کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا، کوئی ہمارے پاس آیا ہی نہیں ڈرانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلائیں گے اور نبیوں کو بلا کر کے پوچھیں گے کہ آپ نے میرا پیغام اور میرے احکام ان تک پہنچا دیے تھے؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام کہیں گے یا اللہ بالکل حسن و خوبی کے ساتھ جیسا آپ نے حکم دیا تھا اس میں کمی بیشی کیے بغیر میں نے وہ احکام آپ کے بندوں تک پہنچا دیے تھے۔ تو یہ تو انکار کر رہی ہے امت آپ کی اور یہ لوگ تکذیب کر رہے ہیں آپ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا بھائی، پوچھیں گے کہ بھائی آپ کی تائید میں آپ کا گواہ کون ہے، آپ گواہ کو پیش کیجئے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام امت محمدیہ کو گواہی کے طور پر پیش کریں گے کہ ہماری گواہی امت محمدیہ دے گی۔ چنانچہ امت محمدیہ کو بلایا جائے گا اور بلا کر کے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ لوگ تو انکار کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا نبیوں کو یہ جو کہہ رہے نہیں بھیجا گیا تھا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کیا ہم نے نہیں بھیجا تھا؟ تو یہ امت محمدیہ کہے گی یا اللہ آپ نے بالکل بھیجا تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ یہ لوگ تو ہمارے ہزاروں سال بعد آئے، ان کو کیسا معلوم؟ یہ تو جب تھے ہی نہیں، میرے سامنے یہ تھے نہیں، نبیوں کے سامنے تھے نہیں، ان کو کیسا معلوم؟ تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پوچھیں گے آپ کو کیسا معلوم کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا تھا، رسولوں کو بھیجا تھا، پیغام دے کر کے، کتاب دے کر کے؟ تو امت محمدیہ کہے گی یا اللہ آپ نے ہمارے پاس ایک نبی بھیجا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں گے، اور ان کے اوپر آپ نے کتاب نازل کی تھی قرآن پاک۔ اس قرآن پاک کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، لیکن ان کے زمانے کی امتوں نے اور ان کی قوموں نے ان نبیوں کا انکار کیا، نبی بھیجا اور اس کے اوپر کتاب بھیجی، اس کے ذریعے ہم کو معلوم ہوا اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تائید کریں گے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ وہاں امت محمدیہ کا شرف اور امت محمدیہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ سب واقعات پیش آئیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تاکہ امت محمدیہ کی فضیلت ساری امتوں پر واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے۔ یہ تو دو روایتوں کو خلاصہ میں نے بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امتوں سے پوچھیں گے، عوام الناس سے پوچھیں گے کہ تم نے نبیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور نبیوں سے پوچھیں گے کہ تمہاری امت نے کیا جواب دیا۔
تو اس کے بارے میں دو روایتیں اور بیان کرتا ہوں، بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک روایت تو امام مسلم نے بیان کی ہے، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ان کی بہت مشہور کتاب ہے، بخاری شریف کے بعد اسی کتاب کا نمبر آتا۔ بخاری شریف تمام احادیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ افضل کتاب، اس کے بعد مسلم شریف کا نمبر آتا۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، اس کے پہلے بھی نہیں کیا، اس کے بعد بھی نہیں کیا۔ عمرے آپ نے بہت سارے کیے، لیکن آپ نے حج ایک ہی کیا۔ حج کرنے کے بعد تقریباً 83 دن دنیا میں آپ تشریف فرما رہے، اس کے بعد دنیا سے آپ چلے گئے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، جس کو اسلام کا منشور کہا جاتا، قانون کہا جاتا، بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی حجۃ الوداع کے موقع پر، اس خطبے کے اندر صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، یہ بتاؤ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب تم سے میرے بارے میں سوال کریں گے تو تم میرے بارے میں کیا جواب دو گے؟ قیامت کے دن میرے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اس کے اندر کوئی کمی بیشی میں نے نہیں کر دی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے پیغام خداوندی اور احکام الہیہ کو بغیر کسی کمی بیشی کے جس طرح اللہ نے حکم دیا آپ نے ہم تک پہنچا دیا، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، اور آپ نے اس کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے اس امانت داری کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی کی، آپ نے پیغام کو پہنچا دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام نے یہ بات عرض کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اور انگلی اٹھا کر کے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جانا، اے اللہ تو گواہ ہو جانا۔ مطلب کیا ہے کہ جو آپ نے مجھ کو ذمہ داری دی تھی، اور جو آپ نے میرے سپرد کیا تھا، اور جو احکام آپ نے مجھ کو دیے تھے، اور جو پیغام آپ نے دے کر کے مجھ کو بھیجا تھا، میں نے امت تک وہ پیغام پہنچا دیا، اور اس کی گواہ میری امت ہے، اور یہ گواہ میری امت ہے۔ تو اس کے بارے میں یا اللہ تو گواہ ہو جانا کہ میری امت اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ میں نے پیغام کو پہنچا دیا۔ ایک تو یہ روایت ہے۔ دوسری روایت حضرت مسند احمد کی ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے میرا پیغام اسی طریقے سے پہنچا دیا تھا بغیر کمی بیشی کے، جیسا میں نے آپ کو حکم دیا تھا، اور جیسے احکام الہیہ پہنچانے کو حکم دیا، کیا آپ نے احکام الہیہ پہنچا دیے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا قیامت کے دن، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یا اللہ میں نے وہ پیغام پہنچا دیے، اور وہ احکام الہیہ میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیے تھے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاضرین یہاں موجود ہیں، جو یہاں موجود ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ جو حاضرین یہاں موجود، مطلب یہ ہے اس وقت جو لوگ دنیا میں زندہ تھے، سارے لوگ تو حج کرنے نہیں آئے نا، اس میں بہت سارے لوگ نہیں بھی آئے ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو یہاں موجود ہیں، تمام موجودین اور تمام حاضرین میرے اس پیغام کو غائبین تک جو یہاں نہیں موجود ہیں ان کو پہنچا دیں۔ اور یہ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو نسل اس وقت موجود نہیں ہے، ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، تو آپ نے صحابہ کرام کو پہنچایا، صحابہ کرام نے تابعین کو پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین کو پہنچایا، اسی طریقے سے جو ہے یہ پیغام پہنچتے پہنچتے ہم تک پہنچا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دیا، یعنی آگے آنے والی نسلوں تک بھی یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے، یہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ اگر صحابہ کرام آج یہ پیغام ہم تابعین کو نہ پہنچاتے، تابعین تبع تابعین کو نہ پہنچاتے، اور اولیاء اللہ بزرگان دین مشائخ نظام اس پیغام کو نہ پہنچاتے، تو آج ہم لوگ یہ مسجد کے اندر نظر نہ آتے، یہ قرآن نظر نہ آتا، آپ کے سروں پر ہمارے سروں پر
ٹوپی داڑھی نظر نہ آتی، اللہ کی کبریائی اور اللہ کے حمد ہم بیان نہ کرتے، دین وہی ختم ہو جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس دین کی اور اس کتاب کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے لے لی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ دوسروں تک پہنچائیے، اسی طریقے سے یہ دین چل رہا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ قیامت تک اس دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، چاہے دشمنان اسلام ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، کتنا بھی مٹانے کی کوشش کر لیں، یہ دین مٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ پہلے دنوں کی گارنٹی اللہ نے حفاظت کی نہیں لی تھی، لیکن اس دین کی حفاظت کی گارنٹی اور آج اس قرآن پاک کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے لی ہے۔ یہ دین کبھی مٹنے والا نہیں ہے، تو یہ دین ایسے ہی چل رہا، ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں، آپ اپنی اولاد کو پہنچائیے، آپ کی اولاد دوسروں کو پہنچائے، عورتوں تک یہ پیغام پہنچائیے، اسی طریقے یہ دین چلتا رہے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تمہارے کا میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی جو 2 آیتیں پڑھی، اس کا میں نے خلاصہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کے ہولناک دن سے محفوظ فرمائے، نام اعمال ہم سب کے داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام ہم سب کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔